بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، پیارے بزرگوں، میرے بھائیوں، اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ قرآن پاک کی سورۃ الناس کو پڑھیں گے اور اس کو تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ سارے بھائی ویڈیو دیکھنے والے میرے ساتھ مل کر پڑھتے رہیں، انشاءاللہ العزیز بڑا فائدہ ہوگا اور قرآن مجید کو پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ اس کے اندر حمزہ ہے اور عین، یہ دونوں ایک تو قریب المخرج ہیں اور یہاں دونوں اکٹھے آئے ہوئے ہیں۔ پہلے حمزہ پھر عین آیا ہوا ہے، آپ حضرات کو نظر آ رہا ہوگا۔ پہلے حمزہ پھر عین آیا ہوا ہے، ان دونوں کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے کہ حمزہ کی جگہ عین اور عین کی جگہ حمزہ نہ ہو جائے، بلکہ حمزہ اپنی جگہ پڑھا جائے اور عین اپنی جگہ پڑھا جائے، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس۔ برب الناس کے اندر را پر زبر ہونے کی وجہ سے را پر اور موٹا پڑھا جائے گا۔ با کا تکلم، با کا تلفظ 2 مرتبہ ہوگا، اس لیے کہ با جو ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اس کو را کے ساتھ بھی ملا کر پڑھا جائے گا اور خود با کے زیر کو بھی پڑھا جائے گا۔ را با زبر رب، با نون زیر بن، نون الف زبر نا۔ اب نون جو ہے اس کے اوپر ایک بات تو یہ ہے کہ الف کھڑا زبر آ رہا ہے، الف زبر ہے، الف مد زبر آ، اس کو کہتے ہیں الف مدہ، الف مدہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید کی وجہ سے نون جب مشدد ہوتا ہے تو اس پر غنہ آتا ہے، تو ہم اس کو غنہ کے ساتھ ایک الف کی مقدار اس نون کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ قل اعوذ برب الناس۔ اب آگے ہے سین، اس سین کو حالت وقف میں الناس پڑھیں گے اور حالت وقف کے علاوہ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ اب حالت وقف میں الناس کیوں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آخر یہ جو ناس ہے، لفظ سین ہے، اس کے نیچے زیر ہے، اور جہاں بھی زیر آئے تو حالت وقف میں اس زیر کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ آج کی آیت یہ ہماری رہی، قل اعوذ برب الناس۔ اس کو بار بار پڑھیں، سمجھیں اور صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں۔ والسلام۔